أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور میرے دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے تو ہم تمام لوگوں پر بڑے انعام، بڑے اکرام اور احسانات ہیں۔ ان احسانات کو یاد کر کے، ان کو پہچان کے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کا احساس اپنی زندگی میں کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا اس طرح سے کرے کہ جس طرح اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جس طرح سے شکر ادا کرنے کا طریقہ ہم کو بتایا ہے، اسی انداز میں، اسی عبادات کے طریقے پر ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی قسم قسم کی نعمتیں ہمیں عطا کی، انہی ایک عظیم نعمت میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو یہ دن عطا کیا، یعنی جمعۃ المبارک کا دن عطا کیا، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے جمعہ ایک ایسا دن بنایا جس میں مسلمانوں کو فضیلت دی الگ الگ اعتبار سے۔ انہی فضائل میں سے چند ایک فضائل اور اس دن کے آداب میں سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میرے محترم بھائیوں، ابن ماجہ کی ایک روایت میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے بارے میں کہتے ہوئے فرماتے ہیں ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین فمن جاء الى الجمعۃ فلیغتسل وان کان طیب فلیمس منہ وعلیکم بالسواک۔ ابن ماجہ کی اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعہ کے دن کے بارے میں بہت سی باتیں بتا دی۔ پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس دن کو تمام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف مسلمان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آئے ہوئے ہیں
ان لوگوں کے لیے اس دن کو عید بنایا جو مسلمان کے علاوہ ہیں، اہل کتاب ہیں، یہود اور نصارہ ہیں اور دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ دن خوشی کا یا پھر عید کا دن نہیں کہلائے گا۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ دن ایسے نظریے سے دیکھنا چاہیے کہ جس دن ہم عید کو دیکھتے ہیں، ہم جس طرح عید منایا کرتے ہیں سال میں 2 مرتبہ، اسی طریقے سے ہمیں اس دن کو سمجھنا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو آگے یوں فرمایا کہ اگر کسی کو یہ جمعہ کا دن مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ نہا دھو کر آئے، اور اس کے پاس اگر خوشبو ہے تو وہ خوشبو کا استعمال کرے اور مسواک بھی کیا کرے۔ تو یہ جمعہ کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو اس عظیم دن جمعہ کے دن جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کہا ہے، تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم نہا کے آئے، ساتھ ہی ساتھ خوشبو اور مسواک کا بھی استعمال کریں۔ ابن ماجہ کی ایک اور روایت میں یہ ہے جس میں جمعہ کے دن کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جمعہ کے دن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جمعہ کے دن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث کیا، اور ان کی وفات بھی اسی دن ہوئی۔ اور ایک اور قسم یہ بیان فرمایا کہ جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہونے والی ہے، جمعہ کے دن ہی اللہ رب العالمین اس دن ہی قیامت قائم کرنے والا ہے۔ اور یہ دن کی وجہ سے آگے فرماتے ہیں ما من ملک مقرب ولا سما ولا ارض ولا رحا ولا الجبال ولا البحر الا وهن يشفقن من يوم الجمعہ، اور اس جمعہ کے دن قیامت قائم ہونے کی وجہ سے پورے دنیا میں، آسمان میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، اور یہ خود آسمان، زمین، ہوائیں، جبال، پہاڑ اور سمندر، یہ تمام مخلوقات اس دن کے آ جانے سے ڈرتے رہتے ہیں، گھبرائے ہوئے رہتے ہیں کہ یہی تو وہ دن ہے جس میں قیامت برپا ہوگی، یہی تو وہ دن ہے جس میں اللہ رب العالمین قیامت کو قائم کرنے والے ہیں۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ قیامت کی ہولناکیاں بہت خطرناک ہیں، اس کے بارے میں پڑھ کر ایک مسلمان کا دل گھبرا جاتا ہے، ایک مسلمان کا دل، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں۔ لیکن جب بھی یہ دن آتا ہے تو ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کو اسی دن قائم کرنے والا ہے۔ تو اس حدیث، ابن ماجہ کی یہ حدیث کو یاد رکھتے ہوئے ہمارے اوپر یہ ضروری بن جاتا ہے کہ ہم جب بھی جمعہ کا دن آ جائے تو ہم یاد رکھیں کہ اس دن کچھ آداب ہیں، اسی دن قیامت آنے والی ہے۔ تو اس خوفناکی کو اپنے دل میں بساتے ہوئے جمعہ کے دن ہم پہلے آنے کی کوشش کریں، ہم اس جمعہ کے دن غفلت کا شکار نہ ہو جائے کہ بہت سے لوگوں کی طرح ہم بھی انہی کی طرح ہو جائیں کہ ہم جمعہ کے دن اذان کے بعد آتے ہیں، نماز جب کھڑی ہو جاتی ہے تب آتے ہیں، ایک رکعت کبھی چھوٹ جاتی ہے، کبھی کبھار 2 رکعتیں چھوٹ جاتی ہے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مسلمان مسجد میں داخل ہوتا ہے، امام نے دونوں بازو سلام پھیر لیا ہوتا ہے، پھر وہ بندہ مجبوراً ظہر کی نماز پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو کئی مسلمان ایسے ہونے کی وجہ سے دیکھا دیکھی میں لوگ ان کی طرح رویہ اختیار کرنے لگتے ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ جمعہ کے دن کی فضیلت ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی، اور ہم اس قیامت کی ہولناکی کو یاد کر کے انشاءاللہ جمعہ کے دن اذان سے پہلے آنے کی کوشش کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، جمعہ کی فضیلت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ایک سورت کا نام ہی اس دن کے نام رکھ دیا، جسے ہم سورۃ الجمعہ کہتے ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے آخری حصے میں ایک عظیم آیت نازل فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کی گھڑی آ جائے، جب جمعہ کا وقت آ جائے، جب جمعہ کے دن پکارا جائے تو تم فوراً اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف لپکو، ذکر کی طرف آ جاؤ فوراً، اور جو تم کاروبار میں لگے ہوئے ہو،
کوئی چیز خرید اور بیچ رہے ہو ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی طرف آ جاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے اگر تم سمجھتے ہو تو۔ میرے محترم بھائیوں، اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم دن میں ہفتے بھر میں جتنے بھی دن ہیں ان دنوں میں سے اللہ نے جمعہ کو تخصیص کیا کہ جب جمعہ کا وقت آ جائے تو عام دنوں کی طرح تم کاروبار میں جو لگے رہتے ہو اس کاروبار کو پہلے ہی چھوڑ دینا ہے، اذان سے پہلے ہی چھوڑ دینا ہے آپ لوگوں کو، اور آپ کو فوراً اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اس جگہ آپ کو آ جانا ہے۔ اور کئی اہل علم میں کئی مفسرین نے یہ بھی کہہ دیا کہ اذان ہو جانے کے بعد خرید و فروخت کرنا یہ مناسب کام نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے اسے حرام تک کہہ دیا کہ آپ جمعہ کے دن نماز قائم ہو جانے سے پہلے تک آپ مسجد میں آ جائیں، اذان کے بعد آپ کا کوئی بھی کام کرنا یہ مناسب کام نہیں ہے۔ ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن میں طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعہ، کہ جمعہ ایک ایسا دن ہے جس کے نماز کو ادا کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے واجب ہے۔ کیسے؟ فی جماعتن، جماعت میں آتے ہوئے۔ تو یعنی پتہ چلا کہ جمعہ کی نماز ہمیشہ جماعت سے ادا ہوتی ہے، کوئی بندہ اکیلے جمعہ کی نماز قائم نہیں کر سکتا، سوائے اگر ان چاروں میں سے یا 5 میں سے کوئی شخص ایسا ہو تو اس کے لیے جمعہ معاف ہے۔ کون کون ہے؟ ایک غلام بندہ، ایک عورت، ایک بچہ، اور ایک مریض جو نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ بعض روایت میں اور امت کا اجماع ہے کہ مسافر بھی جمعہ کی نماز ادا نہ کرے تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی امت مسلمہ کے لوگ ہیں وہ تمام لوگوں پر واجب ہے کہ وہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جماعت میں آئے۔ لیکن جماعت میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل عین جماعت کے وقت آ جائے، کیونکہ ہم وہ سبھی حدیث جانتے ہوں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کچھ گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں ایک بندہ وقت میں آ جائے، پہلے وقت میں آ جائے تو اسے کچھ جانوروں کی قربانی دینے کا ثواب ملتا ہے۔ جو پہلے وقت میں آئے اسے اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو آئے اسے گائے یا پھر بیل ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آئے اسے بکری کا، اس کے بعد مرغی کا ذبح کرنا، قربان کرنا، اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اور آخر میں جو آخری وقت میں آتا ہے، اذان سے پہلے آتا ہے، تو اسے انڈے کا ثواب صدقہ کرنے کے برابر ملتا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہے جس میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا مسلمانوں پر واجب ہے۔ ثواب کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے اذان سے پہلے آنا ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن کو اتنی اہمیت دیں جتنی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ کچھ لوگ کبھی کبھار ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ ان سے پے در پے جمعہ کا دن چھوٹ جاتا ہے، جمعہ کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک ثلاث جمع تہاونا طبع اللہ علی قلبہ، کہ جو شخص جمعہ کو سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اس سے یہ دن چھوٹ جاتا ہے، یعنی جماعت تہاونا، تساہل اور کوتاہی کی وجہ سے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص پر مہر لگا دیتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ مہر کس بات کی لگائی جاتی ہے کہ وہ دھیمے دھیمے غافل ہو جاتا ہے، وہ دھیمے دھیمے اسلام کی ہر بڑی چیزوں کو چھوڑ جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جمعہ کے دن اگر کوئی شخص نماز سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے، تو سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ اس سستی کی وجہ سے اسلام کے عظیم چیزوں کو بھول جاتا ہے، اسلام کو وہ ہلکا سمجھنے لگتا ہے اور بسا اوقات وہ اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے۔ تو اتنی تمام چیزیں، باتوں کو جان کر ہمیں واجب ہے کہ ہم جمعہ کے دن کی وہ اہمیت رکھیں، ہم جمعہ کے دن کی وہ اس اہمیت کو یاد رکھتے ہوئے جمعہ کے ان آداب کا خیال بھی رکھیں۔
تو اس حدیث سے ہمیں آداب جمعہ بھی معلوم ہو گیا کہ مسلمان کو جمعہ کے دن خاص طور پر غسل، خوشبو اور تیل بھی لگانا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ان سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ کیا جمعہ کے دن ہم غسل کیا کریں؟ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ پہلے جب لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے آتے تھے تو ان کا کپڑا اون کا ہوا کرتا تھا، موٹا کپڑا ہوتا تھا، اور پہلے کے لوگ محنت بہت زیادہ کرتے تھے تو اس میں پسینہ بھی آنے لگتا اور اسی حالت میں لوگ جمعہ کے لیے لپک پڑتے۔ مسجد چھوٹی تھی تو لوگوں کا آنا بھر جانا ہوا کرتا تھا اور ایک عجیب سی بدبو آنے لگتی تھی۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اذا کان ھذا اليوم، کہ اے لوگوں جب اس دن آ جائے، یہ دن جمعہ کا دن آ جائے تو اس بات کا خیال رکھو کہ فاغسلوا، تم نہا دھو کر آیا کرو، وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُم مِّن دُهْنِهِ وَطِّيبِهِ، اور چاہیے کہ جن کے پاس یہ تیل اور خوشبو ہو تو وہ ان دونوں کو لگا کر آئے۔ تو جمعہ کا ادب یہ ہے کہ جب بھی ایک مسلمان اس دن آئے تو وہ نہائے اور ساتھ ہی ساتھ خوشبو کا ضرور استعمال کرے اور تیل بھی لگایا کرے۔ لیکن یہ دیکھیں ہم نہا لیتے ہیں لیکن یہ دونوں چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، اور پچھلی روایت میں مسواک کا بھی ذکر آیا تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور ادب یہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہم گردن نہ پھیلا لیں، گردن نہ پھیلائیں کسی کی، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات کچھ لوگ آخر سے آتے ہیں اور آگے کبھی صف میں جگہ رہتی ہے تو وہ آخری صف سے پہلے صف میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ کام بھی مناسب کام نہیں ہے۔ اس میں کوتاہی دونوں طرف سے ہوتی ہے، آخر میں آنے والا آخر میں کیوں آئے اور پہلے آنے والا پہلی صفوں میں جگہ کیوں چھوڑے؟ تو جب ہم جمعہ کے دن نماز میں آئے تو دیکھیں کہ پہلے صف میں اگر جیسے ہی تھوڑی جگہ ملتی ہے تو ہم اس جگہ کو آسانی کے ساتھ بھرنے کی کوشش کریں، اگر اس پہلی صف میں جگہ نہ ہو تو اس کے پیچھے والے صف میں بیٹھیں۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین، جمعہ کے دن غسل کر کے خوشبو لگا کر جب وہ گھر سے نکلے تو مسجد میں آ کر وہ دو لوگوں سے اوپر سے وہ پھلانگے نہ، ثم یصلی، بلکہ ان کے پیچھے ہی نماز پڑھ لے جتنا اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا، پھر وہ جب امام بات کرے تو خاموش رہے، اگر یہ کام کرے گا تو اس کے لیے بینہ و بین الجمعۃ الاخری غفر لہ، کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے تمام چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے جمعہ کا ادب یہ بھی ہے کہ جمعہ میں آنے کے بعد نماز سے پہلے اگر آتا ہے تو کوئی بھی شخص دو شخص کے سامنے سے اچھل کر یا پھر پھلانگ کر نہ جائے، یہ کام مناسب اعمال میں سے نہیں ہے۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب اذان سے پہلے آنا چاہیے مسلمان کو۔ بخاری و مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعہ کا دن آ جائے تو کان علی کل باب من ابواب المسجد الملائکہ، کہ مسجد کے جتنے بھی دروازے ہیں داخل ہونے کے، ان تمام دروازوں پر کچھ فرشتے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ یکتبون الاول فالاول، اور جو پہلی گھڑیوں میں آتا ہے تو اس کا نام صحیفوں پر رجسٹروں پر لکھتے رہتے ہیں۔ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ، جب امام بیٹھ جاتا ہے ممبر پر، امام جب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو طوّوا الصحف، تو وہ اپنے صحیفوں کو بند کر لیتے ہیں، وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور وہ امام کی بات کو سننے کے لیے، امام جو آپ کو باتیں اسلام کی بتا رہا ہے ان کو سننے کے لیے وہ فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ مسلمان کو اپنا نام اس رجسٹر میں درج کروانے کے لیے، لکھوانے کے لیے اس وقت سے پہلے آنا پڑے گا جس وقت امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے۔ اور ممبر پر امام کب بیٹھتا ہے؟ عموماً جیسے ہی اذان ہونے لگتی ہے اس سے چند ایک وقت پہلے امام ممبر پر آ کر بیٹھا کرتا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ آئندہ جمعہ سے ہم کبھی بھی اس بات کو نہ بھولیں گے اور پہلے آنے کی کوشش کریں گے۔ تحیۃ المسجد کے بارے میں ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جب ہم جمعہ کے دن آتے ہیں تو 2 رکعت نماز
پڑھ کر بیٹھتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے۔ تحیۃ المسجد میں بخاری و مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جب آدمی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھے۔ اور کئی واقعات بھی ایسے ہوئے کہ کوئی صحابی آئے مسجد میں اور وہ جمعہ کے دن پہلے ہی بیٹھ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو پھر بیٹھا کرو۔ اس تعلق سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جب بھی بیٹھیں نہ جمعہ کے دن آئیں تو سب سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھیں اور اس کے بعد ہی بیٹھیں۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہماری آمد ہم مسجد میں اس وقت آتے ہیں جب اذان شروع ہوتی ہے، اذان کے وقت ہم آتے ہیں، تو ایسی صورت میں کچھ لوگ اذان کا اہتمام کرتے ہوئے، اذان کے اس فضیلت کو یاد رکھتے ہوئے سوچتے ہیں کہ اذان کا جواب پہلے دے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم تحیۃ المسجد پڑھیں گے۔ تو ایسے صورت میں ہمیں اذان کا جواب نہیں دینا ہے بلکہ تحیۃ المسجد پڑھ لینا ہے۔ امام جو مؤذن ہے وہ اللہ اکبر کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان میں کہیں پر بھی رہے، تو ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم مسجد میں آنے کے بعد سب سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھیں۔ تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد اگر اذان ملتی ہے تو اذان کا جواب دیں، اگر نہیں ملتی ہے تو امام کی بات کو فوراً سننے کے لیے اپنے کانوں کو کھڑا کر لیں۔ یہ بات ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ تحیۃ المسجد کے بعد ایک اور اہم چیز یہ بتائی جاتی ہے کہ جمعہ کے دن کسی طرح کی لغو بات ہمیں نہیں کرنی ہے، کسی طرح کا بیکار کام ہمیں نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس کا ایک گناہ ہے، اس کے کام کے کرنے کی وجہ سے جمعہ کے فضیلت، جمعہ کا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، جو جمعہ میں امام سے دور ہوتے ہیں، وہ امام کو دیکھ نہیں پاتے، کبھی کبھار آواز خراب یا پھر آواز بہت چھوٹی کم آنے کی وجہ سے لوگوں کا ذہن دنیا میں گھومتے رہتا ہے، لوگوں کا ذہن مسجد کے دیواروں پر گھومتے رہتا ہے، اور کبھی کبھار لوگ اپنے ہاتھوں سے یا پھر سامنے کوئی پڑا ہوا کچرا یا پھر تنکا اس سے کھیلنے لگتے ہیں۔ ان تمام کاموں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو، اس کام کو کرنے سے منع کیا۔ آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں، شاید سے ہم لوگوں نے میں سے کسی نے سنا ہوگا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، اس سورت کی تلاوت کرنے لگے ممبر پر، تو میرے بازو میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ تو جیسے ہی سورہ ملک کی تلاوت کی اللہ کے نبی نے، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا ذکر ہے، موت، زندگی کے بارے میں اللہ نے فرمایا، آسمان اور دنیا کے بارے میں بتایا، اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے بارے میں بتایا، تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات میں سے ہیں، ان کے بارے میں تبارک الذی بیدہ الملک اس سورت کے اندر بیان کیا گیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کو سن کر تعجب میں پڑ گئے، اور انہوں نے سوچا کہ یہ سورت کب نازل ہو گئی اور مجھے پتہ نہیں چلا۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب کو آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے بلاتے ہیں کہ یہ سورت کب نازل ہو گئی، مجھے اس بات کا علم نہیں ہوا، مجھے اس سورت کے بارے میں پتہ نہیں چلا۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اشارے سے خاموش بیٹھنے کے لیے کہا، اشارے سے، انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ پھر جب جمعہ کی نماز ختم ہو جاتی ہے تو ابو ذر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے ایک دین کے بارے میں سوال کیا، میں نے پوچھا سورۃ الملک کب نازل ہوئی، اور آپ نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کر دیا۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم نے ایک بیکار کام کیا، یہ تمہارا کام مناسب نہیں تھا، یہ سننا تھا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابی بن کعب مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقیناً ابی بن کعب نے ٹھیک کہا کہ جب جمعہ کا دن ہو جاتا ہے اور امام اپنی بات رکھ رہا ہے، اپنے کلام کو آغاز دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں کسی آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ دوسرے کام میں مشغول ہو جائے، تمام کام بیکار تصور کیے جائیں گے، اور اسی کی وجہ سے جمعہ کے فضائل بھی، جمعہ کا اجر و ثواب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں ابو داؤد کی ایک روایت جس میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جمعہ کے دن 3 طرح کے لوگ آتے ہیں. جمعہ کے دن 3 طرح کے لوگ آتے ہیں. پہلا طبقہ، پہلے وہ لوگ جو یحضر الجماعۃ ثلاثۃ نفر رجل یحضرها یلغو وهو حظه منها، کہ کچھ آدمی ایسے آتے ہیں جو آنے کے بعد بیکار کاموں میں لگ جاتے ہیں. آتے ہیں مسجد میں لیکن دوسرے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں. کبھی کوئی موبائل میں حساب کرنے بیٹھ جاتا ہے، کبھی کوئی اپنے ذہن میں حساب کرنے بیٹھ جاتا ہے، کبھی کسی چیز سے، کنکر سے کھیلنے لگ جاتا ہے. تو ایسے لوگ بیکار کام کرتے ہیں تو ان کو ان کے کام کا ہی بدلہ ملے گا، یعنی انہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو جمعہ کے دن آتے ہیں اور صرف دعا کرتے ہیں، یعنی آخری وقت میں آتے ہیں اور وہ دعاؤں میں، امام کی دعاؤں میں یا پھر نماز کے بعد دعا کرنے میں شامل ہو جاتے ہیں بس. تو اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو سنتا ہے. پھر اللہ کے اختیار میں ہے کہ اگر چاہے تو ان کی دعا قبول کر لے اور چاہے تو ان کی دعا رد کر دے. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو جمعہ میں آتے ہیں بِإِنصَاتٍ وَسُکُونٍ، بڑے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ آتے ہیں. وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقْبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤَذِّ أَحَدًا، اور کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، بلکہ جمعہ کے دن آرام و سکون سے آتے ہیں اور جمعہ کے فرائض کو ادا کرتے ہیں. اس حدیث میں آرام سے اور سکون سے آنے کی بات کہی گئی ہے. اشارہ اس بات کا ہی ہے کہ آرام سے اور سکون سے وہی انسان آتا ہے جو اذان سے پہلے آتا ہے. اذان کے بعد آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ آج میں لیٹ ہو گیا، آج میں تاخیر سے پہنچوں گا، تھوڑا جلدی قدم چلاؤں تو بہتر ہوگا. تو پتہ چلا کہ ان کے دلوں میں، ان کے اعضاء میں سکون و اطمینان نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ہی جمعہ قبول ہوگا، ان کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا، اور ان کو 10 دن، اس دن سے لے کر اور 10 دن کا جمعہ کی نماز کا ثواب مل جائے گا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، کہ جو شخص کوئی نیکی لے کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا 10 بدلہ دیتا ہے، اس نیکی کا 10 اجر و ثواب دیتا ہے. تو ایک جمعہ پڑھنے کا کتنا ثواب؟ 10 ثواب ایک انسان کو ملتا ہے. جمعہ کے دن کے بارے میں ہمیں ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی آتی ہے، جس گھڑی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، کہ فیہ ساعۃ لا یوافقها الا عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ تبارک وتعالی شیئا الا اعطاہ اللہ ایہ، کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس میں کوئی بندہ کوئی مسلم بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، نماز کو قائم کرتے رہتا ہے، اسی حالت میں اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو اس کی مانگی ہوئی دعا قبول کر لیتا ہے. وہ جو بندہ مانگ رہا ہے اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے، اشارہ بیدہ یقللھا، ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ گھڑی بہت ہی چھوٹی ہے. اب اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ گھڑی کون سی آتی ہے. میں آپ کو صرف اور صرف راجح قول بتاتا ہوں، جس میں ابن ماجہ کی ایک صحیح روایت ہے جس میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہنے لگا کہ تورات میں، وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے جو مومن بندے ہوتے ہیں ان کے لیے جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی مقرر کر دی ہے کہ اگر اس گھڑی میں وہ کوئی دعا کر لے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں یقیناً وہ جمعہ کا دن ہے اور اس میں مسلمان بندے کی دعا قبول ہوتی ہے. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ گھڑی کتنی ہے، بہت زیادہ وقت کا ہے یا پھر بہت کم کا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ دن کی گھڑی بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے. تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ بالکل تورات میں بھی ایسا ہی لکھا ہوا ہے. پھر کہا کہ وہ گھڑی کب ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ جمعہ کے دن، یعنی جو دوپہر کا وقت ہوتا ہے، دن کی بات ہوتی ہے، اس کے انتہائی آخری حصے میں وہ وقت آتا ہے. تو دن کا آخری حصہ ہم سبھی جانتے ہوں گے کہ وہ عصر کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی
اس دوپہر وہ دن ختم کب ہوتا ہے؟ عصر کے بعد ہوتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ عصر کی نماز کے بعد وہ گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت عصر کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اب پچھلی روایت میں اگر ہم دیکھیں جو کہ صحیح روایت تھی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت اس وقت ہوتا ہے جب ایک بندہ مسلمان نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے، نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور ہم سبھی جانتے ہوں گے کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز ادا نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، اور ہم عصر کے بعد کبھی نماز نہیں پڑھتے یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ جائے۔ بالکل یہی بات عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عصر کے بعد تو کوئی نماز نہیں۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک بندہ نماز کے بعد بیٹھے رہتا ہے اسی جگہ پہ اور دوسری نماز کا انتظار کرتے رہتا ہے، تب تک وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ دونوں حدیث میں بات ایک ہی بیان کی جا رہی ہے کہ جب ایک بندہ عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہتا ہے، مغرب کی نماز کا انتظار کرتے رہتا ہے، اس حالت میں کوئی بندہ دعا کرے اللہ رب العالمین سے اور وہ گھڑی اسی وقت آ جائے تو اللہ رب العالمین اس دعا کو، اس بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ جمعہ کے تعلق سے اور بھی باتیں ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، تو ہم اس کا اعادہ کرتے ہوئے چلیں کہ جمعہ کے دن ہمیں غسل کرنا ہے بڑے اچھے سے، خوشبو اور مسواک اور تیل وغیرہ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے ہمیں۔ ساتھ ہی ساتھ اذان سے پہلے آنے کی کوشش کریں، اور صحیفوں میں جو فرشتے نام لکھتے ہیں ان میں اپنا نام بھی لکھوائیں۔ لوگوں کو پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش نہ کریں، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ آگے کی جگہ پہلے مکمل کریں، اس کے بعد پیچھے کی جگہ مکمل کریں۔ تحیۃ المسجد پڑھے پہلے آ کر، چاہے اذان ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو۔ ساتھ ہی ساتھ اور بھی کئی فضائل ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اس گھڑی کا بھی اہتمام کریں، عصر کے بعد دعا کرتے رہیں تاکہ ہماری دعا قبول ہوتے رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جمعہ کے فضائل اور آداب کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو تو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔ جو ہمارے اوپر قرض ہے اللہ رب العالمین اس قرض کی ادائیگی کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہمیں مہیا عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ مسافر ہیں ان کے سفر کو آسان فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو بیمار ہے، ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہے، داخل ہے، اللہ رب العالمین ان کے کام کو، ان کے معاملے کو آسان فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔